اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا اس خاص پروگرام میں استقبال کرتے ہیں کہ اس میں ہم گفتگو کریں گے قطع رحمی کے سلسلے سے، کہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے سلسلے سے کیا کہتا ہے، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے قرآن پر کی آیتوں پر ہی زیادہ تر ہم فوکس کرتے ہیں کہ کسی بھی یعنی جو ہم ٹاپک لیتے ہیں جو اس کے سلسلے سے قرآن کیا کہتا ہے۔ تو قطع تعلق، قطع رحمی کے سلسلے سے کیا ہے قرآن کی آیتیں، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید الفقار مہدی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو گفتگو ہمیں ناظرین سے کی ہے وہی سوال ہے کہ کیا قرآن کہتا ہے قطع رحمی کرنے والوں کے سلسلے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جو اس قطع رحم کے سلسلے میں ہمیں بتاتی ہیں۔ مثلا میں ایک آپ کے سامنے سب سے پہلی آیت جو ہے سورہ رعد کی ہے، آیت نمبر 25، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اب اس عہد کا بہت سارا معنی کیا گیا ہے کہ ایک تو معنی یہ کیا گیا ہے کہ آپ خداوند عالم نے جب آپ کو پیدا کیا تو اس دنیا میں آنے سے پہلے کچھ چیز کا اس نے اقرار کروایا، جب تک اس اقرار کی آپ پابندی نہیں کریں گے آپ اس عہد کو پورا نہیں کر سکتے۔ ایک مثال ہے، مثال کے طور پہ جب کوئی بھی انسان حج پہ جائے تو حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر کہے، یہ حدیث کا جملہ ہے کہ کہے کہ اے اللہ میں تجدید عہد کرتا ہوں، وہ تجدید عہد جو میں نے عالم زر میں کیا تھا۔ خوب، تو ایک معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے کچھ وعدہ کر کے آیا ہوں اس دنیا میں، اور میری ذمہ داری ہے کہ وہاں بھی اور یہاں بھی اس کو پورا کروں۔ اس کو کہتے ہیں تجدید عہد۔ اچھا، خوب، اب یہ جو جملہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے عہد کرنے کے بعد، پکا عہد کرنے کے بعد کچھ لوگ ہیں میرا عہد توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا فقرہ جو ہے اس آیت کا یہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور رشتہ توڑ لیتے ہیں ما امر اللہ بِهِ، ان سے توڑ لیتے ہیں جن سے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ دیکھیے ایک یہ ہماری جو بحث ہے وہ یہی اسی فقرے کے تھی کہ جن سے اللہ نے رشتہ رکھنے کو کہا ہے ان سے رشتہ توڑ لینے کا نام ہی قطع ہے، قطع رحمی ہے۔ اگرچہ جب ہم آتے ہیں اصطلاح میں کہ قطع رحمی کی اصطلاح کا مطلب کیا ہے، تو اس کے بارے میں جو تعریفیں آئی ہیں آپ کو میں مشہور تعریف سناتا ہوں، کیونکہ یہ جو ہمارا یہ صلہ رحمی ہے وہ دو حصوں میں بٹتی ہے، نسبی اور سببی۔ نسبی کہتے ہیں خونی رشتے کو، اور سببی کہتے ہیں انسان شادی سے ایک رشتہ جو بنتا ہے اس کو سببی کہتے ہیں، اگرچہ اور امامت ولایت کا سببی رشتہ ہے۔ اسی طرح ہمارے وہاں ضامن الجریرہ جس کو کہا جاتا ہے، انشورنس جس کے کوئی نہیں ہوتا ہے اس کی طرف سے آپ وعدہ کر لیجئے، دیکھیے میرا کوئی نہیں ہے، آپ نے کہا کہ آپ مر گئے تو میں آپ کی ہر چیز جو ضرورت ہوگی میں پورا کروں، اس کو کہتے ہیں ضمان الجریرہ۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں جیل میں چلا گیا تو آپ مجھے چھڑوائیں گے، اس طرح کی چیز کو کہتے ہیں ضمان الجریرہ۔ آج انشورنس کیا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آپ کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی، ہم پیسے دیں گے آپ گھر کا کرے، تو یہ ایک سبب اسلام نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے ہم شیعوں میں، تو اس کو کہتے ہیں سببی رشتہ۔ خوب، ایک ہے ولائے اعتاق۔ اعتاق کہتے ہیں غلام اور آقا کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، غلام آزاد ہونے کے باوجود مولا سے ایک رشتہ رہتا ہے جس کو ولائے اعتاق کہتے ہیں۔ تو یہ دو سبب ہے۔ قطع رحم کا تعلق ظاہری طور پر پہلی قسم سے جہاں خونی رشتہ پایا جاتا ہو۔ اب یہ خونی رشتہ بہت ممکن ہے فاصلہ ہو چکا ہو، آپ کے لیے نامحرم ہو اور آپ اس سے شادی کر سکتے ہو، یہ امکان پایا جاتا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، محرم و نامحرم سے مسئلہ نہیں ہے، نسبی رشتہ
اگر آپ کا کسی سے ہے خونی رشتہ تو اسلام چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ ان سے کسی بھی صورت میں رشتہ نہ توڑنا۔ اب آپ دیکھیے، میں جو اس کی تعریف میں جانا چاہتا تھا، آپ دیکھیے تعریف میں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ قطع رحم کہا جاتا ہے ایک ایسے انسان کی طرف سے جس کا خونی رشتہ ہو۔ اب جو دوسرا فریق ہے جس سے میرا خونی رشتہ ہے، جی، اگر میں اپنا جو ہے الفاظ کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے اگر اس کو ستاؤں تو یہ قطع رحم، یہ بھی اچھا۔ اور ایک یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا اخلاق سے نہ پیش آؤں، یہ بھی قطع رحم۔ ایک قطع رحم کا مصداق یہ ہے کہ جب اس کو شدید کسی چیز کی ضرورت ہو اور میرے پاس طاقت ہو اس کی ضرورت پوری کرنے کی تو میں پوری نہ کروں اور اس سے کہہ دوں کہ میں نہیں کروں گا، یہ بھی قطع ہے، یہ بھی قطع رحم۔ اچھا۔ خوب ایک اور ظلم میں اس سے دور کر سکتا تھا لیکن میں نے ظلم نہیں دور کیا۔ بس ایک مثال لیا تھا، ظلم دور کرنا کیسے؟ کہیں غیبت ہو رہی تھی، جی، آپ آرام سے اس کو بچا سکتے تھے، آپ نے نہیں بچایا، یہ آپ نے قطع رحم کیا۔ تو قطع رحم کی جو ڈیفینیشن ہے بہت بڑی ہے۔ یعنی ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ بس لڑائی جھگڑا ہو گیا، بول چال بند ہو گئی اور قطع رحم۔ ہاں، نہیں، یہ سب بھی ڈیفینیشن، جی ہاں، یہ ساری چیز اس قطع رحم کی فہرست میں آتی ہے۔ تو اب ایک دوسری بحث آتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ رعد کی، اس میں کہہ رہی اس کا یہ یقطعون ما امر اللہ بہ یوصل، رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ تو رشتہ توڑنے کا میں نے کہا کتنا مصداق ہے، ٹھیک ہے، پوائنٹ بتایا آپ نے۔ وہ اولئک، اس کے بعد دوسرا جملہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بربادیاں، خرابیاں، مسچیف پیدا کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اولئک لہم اللعنۃ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور یقیناً ان کے لیے بدترین گھر کا ہوگا جہنم۔ تو قطع رحم گناہان کبیرہ میں سے ایک ہے۔ جی، ایک آیت میں نے یہ پڑھی اور دوسری آیت پڑھوں؟ جی جی، آپ بالکل، یہ پروگرام ہی اس پر ہے۔ تو اب آپ دوسری آیت جو ہے، یہ آیت آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یہ سورہ رعد کی پہلی آیت میں نے پڑھی، وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں سے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو بہت پکا وعدہ کرتے ہیں اس کے باوجود وہ توڑ دیتے ہیں۔ اور کیا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلْ، اور رشتہ ان سے توڑ دیتے ہیں جن سے اللہ نے کہا ہے رشتہ جوڑنے کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین جو فساد کرتے ہیں۔ جی، اولئک لہم اللعنۃ ولہم السوء الدار، ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو اور ان کی بھی بدترین جگہ جہنم۔ یعنی سورہ رعد میں بھی کچھ بالکل الفاظ کی طرح، لیکن یہ کہاں آئی؟ سورہ محمد میں۔ جی، ایک تیسری جگہ پہ آپ آئی اور وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے 27 نمبر کی۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تقریباً وہ ہے، خالی آخری جو چیز ہے وہ بدل گئی۔ اچھا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو بہت پکا وعدہ کر کے پھر چاہتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلْ، اور توڑ دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جوڑے رکھو۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ فساد کرتے ہیں۔ یہاں نتیجہ بہت خراب ہے، وہ اب جو دو آیتوں میں نتیجہ تھا، یہ نتیجہ اس کے برعکس۔ اولئک هم الخاسرون، اگر کوئی واقعی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے تو یہ لوگ جو رشتوں کو توڑ دیتے۔ یہ تین آیت آپ دیکھیں گے بڑی صراحت سے قطع رحم کے بارے میں ہمیں جی بہت واضح طور پر قرآن میں اور بہت ساری روایتیں جس سے یہ مفہوم نکلتا ہے، لیکن صراحت کے ساتھ جو پائی جاتی ہے یہ پائی جاتی ہے۔ جی اچھا، اگر سوال تو اور بھی یہ کرنا تھا کہ حدیث کیا کہتی ہے، ہم چاہتے ہیں پہلے اس میں 2 پوائنٹ پیدا، یعنی ہمارے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے یہ تینوں جو آیتیں سنائیں اس میں ایک تو یہ وعدہ
اس دنیا کا. دوسرا اسٹیپ اس میں یہ بتایا گیا کہ بھائی رشتہ جوڑ کے رکھو. تیسرا جو پوائنٹ اس میں ہے کہ فوراً قطع تعلق قطع رحمی کے بعد، یعنی اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے تو اس کے فوراً بعد یہ ذکر آ رہا ہے کہ زمین میں فساد پھیلانے والے بھی سے شمار ہوگا. تو کیوں ایک رشتہ ٹوٹ گیا تو زمین میں فساد کیسے پھیلے گا؟ دیکھیں اسلام آیا تھا محبت اور اخوت اور برادری اور دلوں کو جوڑنے کے لیے. جی ٹھیک ہے. اب آپ اگر کوئی انسان اپنے قریبیوں سے رشتہ مینٹین نہیں کر سکتا دوسروں سے کیسے کرے گا؟ دیکھیے بہت نیچرل بات ہوتی ہے. جہاں آپ کا بلڈ شامل ہے کہیں نہ کہیں ہر خون کا اثر ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. صحیح. یہ خون تو یقیناً حتیٰ دودھ کا اثر ہوتا ہے، خون کا اثر ہوتا ہے، خاندان کا اثر ہوتا ہے. اب اگر کوئی اتنا شقی ہو گیا، اتنا جو ہے اس کا دل سخت ہو گیا کہ اپنے ماں باپ بھائی بہن جو ہے چچا پھوپھی یہ جو نسبی رشتہ ہے جی ان سے ان کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں، ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا، ان کے وقت پہ مدد نہیں کرتا، ان کے وقت پہ کھڑا نہیں رہتا، تو یہ آدمی آپ سوچتے ہیں جب اتنے نزدیکی لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں رہتا باہر والوں کے ساتھ کھڑا رہے گا؟ نہیں، ان کا جواب بھی جو سنیے وہ ہے ہی ایسے کہ ان سے اب رشتہ توڑ ہی لیا. دیکھیے یہ بات بالکل معقول ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں میرے رشتے دار خراب. اگر رشتے دار اچھے ہیں تو آپ کا کیا ہنر ہے رشتہ جوڑنے میں؟ اچھا جوڑ لو. دیکھیں اگر ایک آدمی سامنے والا اچھا ہے تو سبھی اس سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں. صحیح. تو آپ کے کون سی بھلائی ہے، آپ کے اندر کون سی اچھائی ہے؟ اللہ کرے تمہاری اچھائی یہ پتہ چلے جو تم سے رشتہ توڑ رہا ہے اس سے جوڑ کے دکھاؤ. اس سے جوڑ لو. ہاں اس سے جوڑ کے دکھاؤ. واہ. تبھی تو بڑائی. دیکھیے بڑائی ہمیشہ کمال کہاں پایا جاتا ہے؟ جہاں سامنے وہ کام کرنے میں تکلیف اٹھانا ہو. آج ہم کیوں کہتے ہیں کہ افضل الاعمال احمزها، جو سخت ترین عمل ہوگا. امام علیہ السلام فرماتے تھے گرمیوں کا روزہ 20 گھنٹے کا جب لو چل رہی ہو، زبان آپ کی خشک ہو رہی ہو، پورے وجود میں پانی کی کمی ہو رہی ہو، ایسے وقت میں روزے کا ثواب اور 12 گھنٹہ سونے کا ثواب برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. تعریف کس کی ہے؟ اس روزے کی ہے جس میں سختی ہے اور اللہ کی اطاعت میں نے اللہ کے لیے میں نے وہ کام کیا. جی جی. آج بالکل یہی بات ہے. اگر آپ کے رشتہ دار کی زبان بڑی میٹھی ہے، بڑا بھلا آدمی ہے، بڑا آپ کے ساتھ نیک کرنے والا ہے، روز تحفے بھیج رہا ہے، روز کھانے بھیج رہا ہے، آپ کی چیزیں خواہش آپ کے کہنے سے پہلے پورا کر کہتے ہیں میں نے بہت اچھا رشتہ مینٹین کیا. وہ کہے گا نہیں کہ تم نے نہیں مینٹین کیا، اس نے مینٹین کیا. جی جی. تم تو خالی انجوائے کر رہے ہو. تو جنرلی جو ہے کیا ہے ہمیشہ اللہ کیا چاہتا ہے آپ اچھے بنو، دوسرے کو نہ دیکھو. جی دیکھیے یہ بھی ایک بات ہے. صحیح. کہ آج میری یہ ذمہ داری نہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، میری کیا ذمہ داری میں کیا کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں. آپ کہیں فلاں چوری چلا رہا ہے، آپ تو نہیں چلا رہے ہو نا. اگر آپ روک سکتے ہو تو روک دو. یہ ہے مسئلہ. صحیح. یہ رشتہ داری اگر آپ وہ خراب ہے اس کو روک دو. اسی لیے میں نے کہا ظلم کا دفاع کرنا بھی اس کی مدد خالی یہی نہیں ہے کہ پیسہ دے کے مدد کرو، اس کی یہ بھی مدد ہے کہ نشے میں ہے تو اس کا نشہ چھوڑا دو. صحیح. یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے. جی. اگر آپ کر سکتے ہو نہیں کیا آپ نے قطع رحم کیا. گناہ کبیرہ کی فہرست میں آ گیا. اچھا. تو اچھا یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ اب چونکہ قرآن کی آیتیں ٹھیک ہے تفسیر کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی جو احادیث ہے اس کے سلسلے سے، قطع تعلق کے سلسلے سے، قطع رحمی کے سلسلے سے، وہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے بیان کریں. اتنی تاکید ہے نا اس جناب، اس حد تک قطع رحم کے بارے میں ہمارے پاس حدیثیں ہیں کہ اللہ کی پناہ. اچھا. اتنا جو ہے اس حد تک تاکید. امام چلیے اب آئیے بات تو یہیں آپ کو سنا دیتا ہوں کتنی عجیب بات. امام صادق علیہ السلام کو جب زہر دے دیا گیا، اب امام کو ہمارے زہر دے دیا گیا، تو مولا ہمارے اس زہر کے اثرات میں کبھی غش میں چلے جاتے تھے اور کبھی غش سے آنکھیں کھولتے تھے. جیسے شدت بڑھتی گئی ویسے حالات. امام کا غلام سلمہ نام کا تھا. جی. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میں مولا کی خدمت کرنے کے لیے آخری وقت میں موجود تھا.
ایک بار آنکھ کھولی امام نے تو مجھ سے کہا عبداللہ افطس کو جی 300 دینار دے دینا. دینار ہے؟ اور اچھا 2000 درہم بھی ہے، اچھا دے دینا. کہتا غلام کہتا ہے میں بہت ناراض ہوں. میں نے کہا آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس آدمی کے لیے کہہ رہے ہیں جس نے چاقو لے کر آپ پر حملہ کیا تھا، اگر بچانے والے نہ ہوتے تو مار ڈالتا تھا آپ. اس کو آپ پیسے بھیجوا رہے ہیں؟ اب آپ سوچئے، جب پوچھا کہ بھائی کیسے یہ واقعہ ہوا تو ایک نظریاتی اختلاف تھا مولا کا. عبداللہ ابن افطس اور چوتھے امام کے جو بیٹے تھے وہ بنی عباس کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے. جی امام نے کہا کھڑے نہ ہو، تم مار دیے جاؤ گے. اور اچھا میں جو جانتا ہوں وہ تم تم نہیں جانتے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ساتھ دیجیے. امام نے کہا نہیں میں جس چیز کا علم رکھتا ہوں میں کیسے ساتھ دے سکتا ہوں؟ صحیح. ہاں، اور میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. اگر دل سے راضی بھی ہو تو تمہارے ساتھ تو کر نہیں رہوں گا. اتنا یہ ناراض ہو گئے، چاقو لے کر امام پر حملہ کر دیا. امام کے صحابیوں نے امام کو بچایا. آپ سوچے امام شہید ہو رہے ہیں. اس سلمہ نے جب اعتراض کیا مولا آپ کیا کر رہے ہو، اس کو قاتل کو پیسے بھجوا رہے. فرمایا قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے تم نے؟ اللہ نے مجھ سے کہا کہ جو رشتہ تم سے توڑ رہے ہیں تم ان سے جوڑ لیں. تو میں ان لوگوں کی فہرست میں نہیں آنا چاہتا ہوں جن کے لیے اللہ کہے کہ یہ قطع رحم. اب آپ اس سے بڑا کوئی مثال آپ نہیں لا سکتے ہیں جو اپنے قاتل رشتہ دار کے ساتھ بھی جس نے جان لینے کے لیے آپ کی کوشش کی ہو اس سے صلہ رحمی کرے. اور ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسا رشتہ توڑتے ہیں کہ دشمن بھی شاید شرما جائے. ہاں ایسا یہ کہا جاتا ہے تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا. ابھی آپ ہم سے کسی نے کہا کہ ہمارے بڑے بھائی ہماری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، وہ دیکھنے نہیں آئے، ہم لوگ ہاسپٹل لے گئے اور یہ کیا وہ کیا. مسجد کے باہر ہمارے بڑے بھائی سے ملاقات ہو گئی. چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے، یہ چھوٹا بھائی. اس نے کہا ہم گئے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا بھائی آپ آئے نہیں، اماں بیمار تھیں اور بہت آپ کو یاد کر رہی تھی. کہا آج کے بعد اپنی صورت ہمیں نہیں دکھا. اچھا اب آپ دیکھ لیجئے، آپ غور کریں خالی کہ ایک آدمی آپ کو تو اچھا ہی کی طرف تھا. ماں تو ماں کا وجود خود رحمت کا پیکر ہے. صحیح. ہمیشہ انسان کو اس کے ساتھ نیکی کرنا ہے. آپ یہ کہ اس سے دعوت دی آپ کو صلہ رحمی کی، آپ کہہ رہے ہو کہ اب تمہارا منہ کبھی میں نہیں دیکھوں. میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا دیکھو وہ نہ دیکھیں تم دیکھو ان کا منہ. چھوڑو تو ان کی بات، ان کی ذمہ داری جو ہے ان کو کرنے دو، تم نہ کرو. ہاں یہ تم جوڑتے رہو. ہاں تم خالی کہیں دیکھنا دور سے سلام کر لینا، اس میں کیا ہے. جی جی یہ تو یہ بھی قطع رحم کے ختم ہونے کے لیے خالی ایک سلام کافی ہے. صحیح کر لو. جی جی. تو اس سے ہاں ٹھیک ہے. تو آپ سوچئے ہماری سوسائٹی تو بہت پیچھے ہے. اب آپ دیکھیے آئیے روایتیں آپ نے کہا ہے، آپ کو روایتیں سنا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک اس سے زیادہ اللہ کسی پہ ناراض ہو ہی نہیں سکتا. اچھا. پوچھا کون ہے وہ؟ قال، راوی نے پوچھا تھا، فقال الرجل ای الاعمال ابغض الی اللہ الشرک باللہ. سوال کرنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک کون سا عمل بدترین عمل ہے جس سے اللہ بہت غضبناک ہو جاتا ہے؟ کیا وہ شرک ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ قال ہاں یہ ہو سکتا ہے. ثم ماذا، پھر پوچھا کیا ہے اس کے بعد؟ اس کے بعد جو دوسرا جملہ فرمایا پیغمبر نے فرمایا قطع الرحم یا قطیعۃ الرحم. رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لینا سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک غضبناک کرنے والی چیز. دیکھیے شرک کے بعد دوسری چیز جو ہے کیا کہا؟ قطع تعلق. کہاں سے کہاں جوڑ کے رکھا ہے. اچھا یہ ایک عجیب بات ہے کہ ائمہ ہمارے کیوں اس قدر تاکید کرتے تھے، اس کی وجہ خود بتایا. اچھا. فرمایا بعض جگہ پہ تو کہا ہے کہ شرک اور قطع رحم ایک جیسا. دوسری چیز آپ دیکھیے، فرمایا جو آدمی قطع تعلق کرے گا اللہ کی رحمت اس کے قریب نہیں آئے. آج ہم سب اللہ کی رحمت سے زندہ ہے. صحیح.
ابھی رحمان و رحیم ہم کہتے ہی ہیں کہ اللہ کی خاص رحمت اپنے مومن بندوں کے لیے ہے، ورنہ بہت سارے ایک رحمت واسعہ ہے اس کا، وہ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے. لیکن پیغمبر اور ائمہ فرماتے تھے نہیں، اگر ایسا ہوا قطع رحم کیا تو اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا. اب وہ حدیث سن لیجئے. امام نے فرمایا ایاکا ومصاحبۃ القاطع لرحمہ، فرمایا دیکھو کبھی بھی ایسے آدمی سے دوستی نہ کرنا، اٹھنا بیٹھنا نہیں جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ چکا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اچھا پوچھا کہ مولا ایسا کیوں؟ کہتے اللہ نے 3 جگہ قرآن میں لعنت کی ہے ان لوگوں پر جو قطع رہے. وہ آیتیں آپ نے سنا دیا، تینوں آیتیں پڑھ چکے. ایک سوال تھا میرے ذہن میں کہ یعنی ایسا یعنی یہ چیز ہے کہ اللہ لعنت کر رہا. آج کتنا ہمیں برا لگتا ہے کوئی کہہ دے لعنت کیا ہے. نہیں، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے گا. صحیح. ہم دشمنان اہل بیت پر لعنت کرتے ہیں جی، کہتے ہیں انہوں نے ایسا ظلم کیا ہے جس کے لیے وہ لعنت کے حقدار. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم اس کام کو کر کے میری لعنت کے حقدار بن جاؤ. اسی سے ایک اچھا یہ بات آپ نے یاد آ گیا مجھے، رسول اللہ فرماتے تھے کہ جنت کی خوشبو 1000، بعض حدیثوں میں 2000 سال کی، ٹھیک، 2000 سال کے دوری سے انسان محسوس کر سکتا ہے. قاطع رحم کو جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی، اتنا دور رکھا اب رحمت خدا سے دور ہے. دیکھیے جو رحمت خدا سے دور ہے اس کو اللہ کی نعمت کی خوشبو کیسے محسوس ہو؟ جی. تو یہ بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ یہ قطع رحم جو ہے ایسا انسان ہے جس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے داخل ہونے کی تو چھوڑ دی تھی. اب آپ اب یہاں سے جوڑنا چاہیں تو اس یفسدون فی الارض سے جوڑ سکتے ہیں کہ دیکھیے جو آدمی اتنا خراب ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا حقدار نہیں، وہ زمین پر کر کیا رہا ہوگا کہ اس سوائے فساد کے اور کچھ ہو سکتا؟ صحیح، وہ صرف فساد ہی کر رہا ہو. جی. ورنہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جنت نیک کام کرو دوں گا اور کہاں خوشبو نہیں سونگنے دے گا. جی. تو یہ ایک حدیث میں اس طرح کا وارد ہوا ہے. ایک حدیث میں یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا انا الرحمن، میں رحمان ہوں. سچ بات ہے. شققت الرحم من اسمی، صلہ رحم جو کہا رحم، میں نے اپنے نام میں سے ایک نام اس کو رکھا. جی ٹھیک ہے. اس کا فمن وصلہ، اب جو میرے نام سے اپنے آپ کو جوڑ لے، جی، صلہ رحمی کر لے، قطع تعلق نہ کرے، تو مجھ سے اپنا رشتہ بنا لیا ہے تم نے. صحیح. تم نے مجھ سے ریلیشن اچھا کر لیا ہے، تم نے میرا قرب حاصل کر لیا ہے، تم نے میری رضا حاصل کر لی ہے. لیکن اگر تم نے رحم سے قطع کر لیا تو مجھ سے رشتہ توڑ لیا. اللہ کسی کو نہ کرے کہ اللہ سے اپنا رشتہ توڑ لے. اچھا آقا یہ بھی ہم نے سنا ہے، چونکہ وقت بڑا ہم چاہتے ہیں کہ اور بات ہو جائے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، کیا قطع رحم کرنے والوں کی عمر، روزی روزگار کم ہو جاتا ہے، پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، مصیبت چاروں طرف سے آنے لگتی ہے؟ ایسا ہے حدیث وغیرہ؟ یہ آپ آثار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یقیناً ہمارے روایتوں میں بہت سارے آثار قطع رحم کے لیے بتائے گئے ہیں. مثلا ایک مثال ہے، ایک میں نے آپ کو یہ بتایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. جی. ٹھیک ہے. دوسرے آپ جانتے ہیں نہ یہ کہ عمر اس کی جو ہے گھٹ کر بہت جلد موت آئے گی قطع رحم کرنے والی، اور اچانک موت آئے گی. ٹھیک ہے. یہ ایک طرف ہے. دوسری طرف سے پورے کا پورا گھر برباد ہوگا، پورے کا پورا قبیلہ برباد ہوگا، پورے کا پورا جو ہے شہر اور گاؤں برباد. آپ دیکھیے یہ جملہ سلاسون، یہ ہم نے جنت کے بارے میں پڑھا تھا. اور دوسری جو حدیث ہے، قال ابو ذر رضی اللہ عنہ، جناب ابو ذر روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، رسول اللہ کو میں نے کہتے ہوئے سنا، حافت الصراط یوم القیام الرحمہ والامان. خوب کہتے ہیں جب اللہ حکم دے گا کہ پل صراط سے گزر جاؤ تو رحم اور امانت دو طرف پل صراط کے ہوں گے. خوب اب جب اس نے صلہ رحم کیا ہے اور امانت بھی جس کی تھی واپس دے دیا ہے، جی. وہ بہشت میں جنت میں چلا جائے گا.
لیکن چونکہ خیانت کیا ہے، کسی نے خیانت کیا امانت میں اور قطع رحم کیا ہے، وہ جب پل صراط پہ گزرے گا تو یہ دو گناہ اس کو کیا کریں گے؟ خود بخود جہنم میں کھینچ لیں گے۔ آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے نہیں کہ یہ دو چیز انسان کو پل صراط سے گزرنے نہیں دیں گے، ان کو جہنم کا ایندھن بنا کر ہی چھوڑنے والے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ آئیے آپ دیکھیے تیسری چیز فرمایا کہ جو ہے یہ روزی میں تنگی تمہارے ہونے ہی والی ہے قطع رحم سے۔ یہ حدیث کا جملہ ہے، آپ دیکھیے، اور یہ بھی بڑی عجیب الفاظ، تو بڑے عجیب حدیث کے ہیں۔ اعوذ باللہ من الذنوب، فرماتے تھے علی علیہ السلام میں پناہ چاہتا ہوں اس گناہ سے الذی تعجل الفنا، جو جلدی سے مجھے ختم کر دیتی، فنا کر دے، مٹا دیتی مجھے۔ میں اللہ سے پناہ مانگتے ہوں گناہوں کے سلسلوں میں جو مٹا دیتی ہے۔ فقام علیہ عبداللہ ابن قوا الیشکری، عبداللہ ابن قوا یشکری کھڑے ہوئے، فقال یا امیر المومنین او تکون ذنوب تعجل الفنا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ گناہ انسان کو مار دے، ختم کر دے؟ اچھا، تو امام نے فرمایا فقال نعم، امام نے کہا بالکل مار سکتا ہے۔ وَإِلَكَ قَطِيَّةُ الرَّحْمِ، عجب جملہ فرمایا، فرمایا جو آدمی رحم سے قطع تعلق کر لے اس کا کیا ہوتا ہے؟ ان اہل بیت لیجتمعون ویتواسون وہم فجرۃ فیرزقہم اللہ، کہتے دیکھو اگر گھر والے اکٹھا ہوں، ایک دوسرے سے بات کریں، محبت سے پیش آئیں، وہ بدترین لوگ بھی ہوں گے، فاجر لوگ ہوں گے، تب بھی اللہ کیا کرے گا؟ فَيَرْزُقْهُمُ اللَّهُ، اس کے باوجود اللہ انہیں رزق دے گا، روزی دے گا۔ وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ لَيَتَفَرَّقُونَ وَيَقْطَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لیکن وہ گھر والے جو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، رشتہ توڑ رہے ہیں، ملتے نہیں، خوف فَيَحْرُمُهُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں روزی دینے سے محروم کرتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ وَهُمْ أَتْقِيَاء، جبکہ وہ بڑے متقی لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی قطع رحم کیا تو آپ کو یہ روزی اور آپ کی عمر دونوں جانے والی ہے۔ جی ایک اور کتاب آپ دیکھیے، عجیب ہے یہ روایت، مجھے بہت دل کو ٹچ کرتی ہے، ہر روایت ٹچ کرتی ہے لیکن کچھ اور ایک دم اثر ڈائریکٹلی ڈال دیتی، دل میں سماس جاتی۔ جی فرمایا مولا امام باقر علیہ السلام نے کہ میں نے علی علیہ السلام کی کتاب میں پایا، کیا پایا؟ ثلاث خصال لا يموت صاحبهن ابدا حتى يرى وبالهن، کہتے جان لینا تین ایسی چیزیں ہیں کہ جو تمہارے اندر اگر پائی گئی تو تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک اس کا عذاب کا مزہ چکھ نہ لو۔ تین چیزیں، ہاں تین چیزیں۔ اب آپ سیکھتی وہ بھی کیا ہے؟ ایک ہے بغاوت، بغاوت یعنی زنا کرنا، حد باؤنڈری پار کرتے ہیں، اس کو کہتے بغی۔ دوسرے ہے اسی میں سے قطیعۃ الرحم، اللہ 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 مجھے اور آپ کو اور ہر مومن کو اس بلا سے محفوظ کرے کہ میں بہت جلد اللہ کے عذاب کا شکار بن جاؤں۔ اللہ اور پیغمبر و آل پیغمبر کہتے تھے جب تک مرو گے نہیں یہ یاد لینا، مر جاؤ گے تو ہی تمہیں تو بھی اس کی مصیبت سے آزاد نہیں پاؤ گے، اس کا عذاب بھی، ہاں جی ہاں، تمہیں اس دنیا میں ہی اس کا مزہ چکھنا ہوگا، بغیر باقی تو وہاں اللہ ہی جانے کیا ہوگا۔ ابھی پڑھ لیا پل صراط سے گزر نہیں سکو، صحیح ہے۔ ایک اور آپ دیکھیں تیسری چیز کیا تھی؟ تیسری چیز ہے یمین الکاذبہ، جھوٹی قسم کھانا، جو جھوٹی قسم کھایا اس نے، اللہ کیا کہتے ہیں یبارز اللہ بہا، جھوٹی قسم کھانے سے اللہ سے لڑنے آئے ہو؟ صحیح، اللہ سے لڑ سکتا ہے کوئی؟ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنْ آجَلَ الطَّاعَ ثَوَابًا، یاد رکھو سب سے جلدی جو چیز تمہیں ثواب ملتا ہے وہ صلہ رحم کرنے کا۔ اور ایک اور حدیث کا جملہ نقل کر کے کہتے جان لینا اگر تم نے قطع رحم کیا تو تمہاری نسل سب سے پہلے ختم ہوگی، تمہاری نسل باقی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا غضب کا ہے، اس لیے سن لیجیے، کہاں موقع ملتا ہے اس طرح کی چیز سننے کو۔ دیکھیے دنیا میں کچھ ایسے اعمال ہیں ہمارے اور آپ کے جس کے بارے میں ہم اثرات بہت چھوٹا اور ہلکا سمجھتے ہیں،
لیکن اس کے اثرات بڑی لمبی دوری تک ہوتے ہیں. اچھا. ہمارے ایک بزرگ عالم عارف گزرے ہیں، گزرے نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہیں ابھی، اور ان کی ایک عجب خصوصیت تھی، اگر کوئی عمل بتا دیتے تھے کسی بھی کام کے لیے تو وہ پوری ہو جاتی. آج بھی ایسے ہی ہے، بہت سارے جو ہے دستور اگر آپ کو دے دیے جائیں تو آپ کی حاجت پوری ہو جاتی. صحیح، بہت سے اعمال ہیں. ہاں بالکل، اور بہت تجربہ شدہ بھی ہیں، ایسا بھی نہیں کہ تجربہ شدہ نہیں، آزمائے ہوئے ہیں وہ، بغیر آزمائے ہوئے نہیں. اب انہی میں سے کہتے ہیں ایک بچہ آیا 20 سال کے بعد، اس سے کہا آغا مجھے بچہ نہیں ہو رہا ہے، آپ تو نے کہا میں ایک ایسا دیتا ہوں کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ تمہیں اولاد نہ ہو. اچھا. ایسا دستور العمل دیتا ہوں، 1 سال کے بعد کر کے آؤ. 1 سال کے بعد آیا، بولا کچھ نہیں ہوا. تو آقا نے اس کو بڑے غور سے دیکھا اور پھر ایک بات اس سے کہی کہ بیٹا کبھی کبھی اللہ جو ہے کچھ چیزیں انسان کو نہیں دیتا، اس کا ثواب کہیں اور دینا چاہتا ہے، اور دلاسا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں دلاسا دینے کا انداز. پھر ایک جب وہ بچہ چلا گیا تو کہا میں کیا کروں، یہ میری دعا کا یہ جو دستور دیا اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باپ سے رشتہ نہیں ہے، اللہ نے اس کی نسل کو ختم کر دیا. اب میں اس کو کیا کہوں کہ تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا ہے. آج بہت بار ہم اس چیز کا احساس نہیں کر پاتے. جی جی. اور ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہو ایسا ہو، یہ ہوا ایسا ہوا، لیکن کہیں اور ہے اس کا، وہ خود ہم دیکھ جڑ کہیں اور ہے، ڈھونڈ کہیں اور ہے. ڈھونڈ کہیں اور رہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے. آج کتنی ایسے روایت و واقعات پائے جاتے ہیں جس میں روزی ایک ہے، قطع رحم کی روزی بند ہوگی. جی جی صحیح. کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، دور ہو گیا تو اس کو کیسے ملے گی؟ روزی تو رحمت پروردگار. پھر آپ نے جو کچھ بیان کیا قرآن سے لے کے احادیث تک، سب بالکل سامنے رشتہ دار، اڑوس پڑوس، اپنے آپ کو دیکھا جائے تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تقریباً کچھ کو چھوڑ کے، بہت مختصر کچھ ہو، سب گرفتار ہیں. ہاں یہ عمومی بلا ہے جی جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ عمومی بلا ہے. یہ کوئی ایک دو ہر گھر کی کہانی ہے. جی یہ ہر گھر کی کہانی ہے. چلیے آقا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بہرحال ناظرین آپ تک اس پلیٹ فارم کے ذریعے اکثر ایسے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، مگر آج کا یہ خاص پروگرام ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کہیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں رشتہ جوڑ کے رکھنا، یہ حکم خدا ہے. جیسے ہم حکم خدا پہ نماز پڑھتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں، ویسے ہی صلہ رحمی بھی ہمیں کرنا ہوگا. انشاءاللہ کسی اور موقع پر کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.